بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اصل نام بشر تھا۔ ذوالکفل ذمہ داری اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں ذمہ داری نبھائی، اس لیے آپ علیہ السلام اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ علیہ السلام بڑے نیک سیرت شخص تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی بڑی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب مقرر کر دوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا، جو آدمی بھی میری طرف سے 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا، میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لوں گا، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں: نمبر 1، دن کو روزے رکھے، نمبر 2، راتوں کو قیام کرے، نمبر 3، غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی بشر نے کھڑے ہو کر کہا، جس کا نام ذوالکفل علیہ السلام ہے، میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ ابلیس دیگر شیاطین سے کہا کرتا تھا کہ اس شخص کو کسی نہ کسی طرح قابو میں لاؤ۔ شیاطین نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئے۔ آخرکار ابلیس ایک دن خود ان کے پاس بوڑھا فقیر بن کر آیا۔ اس وقت حضرت ذوالکفل علیہ السلام دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، میں ایک ضعیف ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا اور اپنی کہانی سنانے لگا۔ ابلیس نے کہا، میری قوم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ اپنی بات کو طول دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عدالت میں میرے پاس آنا، میں تمہارا حق دلا دوں گا۔ آپ علیہ السلام عدالت میں اس کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ بوڑھا نہ آیا۔ اگلے دن پھر جب آپ علیہ السلام بستر پر آئے تو اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ اس بوڑھے نے پھر وہی پرانی داستان سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم خود ہی تمہارا حق تمہیں دے دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی عدالت کا وقت گزر گیا تو وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ تیسرے دن جب آپ علیہ السلام قیلولہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام دربان سے کہا، کسی کو بھی میرے پاس نہ آنے دینا۔ یہ بوڑھا تیسرے دن بھی آ گیا اور دربان سے کہا، مجھے جانے دو، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کیا تھا، لیکن دربان نے اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ دروازے سے اندر جانا مشکل ہے تو کمرے کے روشندان کے ذریعے اندر چلا گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے دربان کو کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پاس کسی کو نہیں آنے دینا، یہ کیسے آ گیا؟ دربان نے کہا، یہ دروازے سے نہیں آیا، آپ خود غور کریں کہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، مگر آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ اور آپ اسماعیل، عیسیٰ اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔